اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے اور سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ رجسٹرڈ کی طرف سے تمام سی ڈی اے ملازمینوں کو، اسلام آباد کے شہریوں کو اور میرے مخالفوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج یہ جو میں لائیو ویڈیو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے مجھے کئی مرتبہ لائیو سنا، اس سے پہلے آپ نے مجھے کئی مرتبہ ویلاگز کرتے ہوئے سنا، اس سے پہلے آپ نے مجھے کئی مرتبہ سی ڈی اے کے ایشوز کے اوپر ملازمین کے حقوق پہ بات کرتے ہوئے سنا، لیکن جو یہ ویڈیو ہے میری، اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ میدان میں مرد ہمیشہ لڑتے ہیں۔ جب دو پہلوان لڑتے ہیں تو ان میں سے ظاہر ہے ایک ہارتا ہے اور ایک جیتتا ہے، اور وہ پہلوان آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ سے لڑ رہا ہو، لیکن چند ایسے ٹاؤٹ اور منافق اور کمزور اور کم ظرف لوگ بھی ہوتے ہیں سی ڈی اے میں، جو آپ کی پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں، جو آپ کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، جو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، جو آپ کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کے سیاسی اختلاف کو فیس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جب 2012 میں میں نے الیکشن لڑا اور اس وقت میں نے 800 سے 900 کے قریب ووٹ لیے، تو اس وقت ہمارے مد مقابل سی ڈی اے لیبر یونین کے جنرل سیکرٹری امان اللہ خان صاحب، انہوں نے درخواست دی ہے نئی آر سی کے اندر کہ جی اس نے اتنے ووٹ نہیں لیے، لہذا اس کی تنظیم کو کینسل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ پچھلا الیکشن لڑا، اس میں اللہ کے حکم سے 4000 ملازمین نے پھول کو، پاشا گروپ کو ووٹ دیا، اور نہ صرف مجھے بلکہ میرے والد کے نام کو زندہ کیا، اور پورے اسلام آباد کے اندر فرد کمال پاشا کا نام زندہ ہوا۔ اور جس مداری، نوسر باز، ٹکے مار چودھری یاسین کے خلاف میں نے الیکشن لڑا، وہ جیتنے کے باوجود بھی اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ میں الیکشن جیت چکا ہوں، کیونکہ اس نے الیکشن میں دھاندلی کی، چوری کی، پیداگیری کی، اور امپائرز کو ساتھ ملا کے میرا مینڈیٹ چھینا۔ ہم نے پھر بھی ماتھے پہ شکر نہیں لائی، ہم نے کہا کہ مقابلہ کریں گے، کیونکہ مردوں کا کھڑا ہے۔ لیکن اس منافق نے جب یہ دیکھا کہ پاشا گروپ کو 4000 ووٹ مل چکے ہیں، تو اس ریٹائرڈ ٹولے کے ذہن میں یہ تو تھا کہ میں الیکشن تو جیت گیا ہوں، چوری کر کے جیت گیا ہوں، منافقت کر کے جیت گیا ہوں، لیکن اب اپوزیشن ہوگا عزت کمال پاشا، اب میں ٹھیکیداری نہیں کر سکوں گا، اب میں چور بازاری نہیں کر سکوں گا، اب میں ادارے کو لوٹ نہیں سکوں گا، اب میں مزدور کو تباہ نہیں کر سکوں گا، اب میں اس ادارے کو اپنے باپ کی جاگیر بنا کے نہیں چلا سکوں گا۔ تو اس منافق نے سی ڈی اے امپلائیز یونین کے خلاف ایک غیر قانونی فیصلہ، جس کے اوپر نہ قانون کو فالو کیا گیا، نہ آئین کو فالو کیا گیا، اور پاشا گروپ کی تنظیم کے خلاف ایک آرڈر پاس کیا گیا ایک ممبر کی طرف سے، جس کو اس حواری نے، اس ٹاؤٹ نے پورے سی ڈی اے میں، پورے اسلام آباد میں سرکولیٹ کیا، اور اس نے کہا جی کہ یونین ختم ہو گئی ہے، پاشے کا فلانا ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس اب کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور میرے رب کائنات کا یہ قانون ہے، میرے رب نے قرآن میں بھی کہا ہے، میرے رب نے ہمیشہ اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت اور ذلت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے رب کے ہاتھ میں۔ وہ جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے غریب، جسے چاہے امیر کر دے۔ میں انگلینڈ تھا ان دنوں، بہت بڑا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوا، لوگوں کے دل میں خدشات پیدا ہو گئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری،
میں فرد کمال پاشا کا بیٹا ہوں، میں اس جنگجو، اس مرد حر کا بیٹا ہوں جس نے سی ڈی اے کے 14,000 مزدوروں کی خاطر اپنی نوکری تباہ کی، اپنا مستقبل لگا دیا، اپنی زندگی لگا دی۔ ان رگوں میں فرد کمال پاشا کا خون ہے۔ یہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے، نہ کبھی کسی بدماش کے سامنے ڈرے، اور نہ ساری زندگی کسی ٹاؤٹ اور چور کے سامنے سر جھکائے گا۔ یہ سر جھکے گا تو اپنے رب کائنات کے سامنے جھکے گا۔ اور مقابلہ پہلے دن بولا تھا غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہ اب جب تک کھڑا ہوں خلوص نیت سے کھڑا ہوں اور سی ڈی اے کے مزدور کی عزت نفس کا تحفظ کروں گا، اس کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ جس حد تک ہوگا اس حرام خور چودھری یاسین اور اس ریٹائرڈ ٹولے کی ساری حرام زدگیوں کا رستہ روکوں گا۔ ہم NIRC فل بینچ میں گئے، وہاں سے شاکر اللہ جان صاحب جو چیئرمین NIRC تھے وہ ریٹائر ہو گئے اور وہ فل بینچ ختم ہو گیا۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے 22 تاریخ کو ہائی کورٹ میں اپنی اپیل دائر کی کہ فل بینچ کی غیر موجودگی ہے، ہماری سنوائی نہیں ہے، لہذا ہمیں انصاف دیا جائے۔ جو غیر قانونی آرڈر ہمارے خلاف پاس کیا گیا ہے، جو غیر قانونی شب خون پاشا گروپ جو 42 سالہ پرانی تنظیم ہے، اس تنظیم نے پینشن، پلاٹ، اسپتال، قبرستان، بھرتیاں، بسیں، کالونیاں کیا کیا نہیں کروایا۔ اس تنظیم نے اس وقت سی ڈی اے میں 4,000 ووٹ دیا ہوا ہے۔ اس کی ورکنگ کیپیسٹی کے اوپر شبخون مارا گیا ہے۔ لہذا ہم نے معزز قابل احترام جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ریلیف دیا جائے، ہماری سنوائی کی جائے۔ تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے صدقے، ولیوں کی خیرات کے صدقے آج ہائی کورٹ سے انٹرم آرڈر آ گیا، جس کے اندر جو اس مداری نے، اس ریٹائرڈ ٹولے نے حرام خوری کے ذریعے، رشوت خوری کے ذریعے جو ہمارے اوپر ایک غیر قانونی فیصلہ کروایا تھا 14/7/2022 کو، وہ آج کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، وہ آج کورٹ نے معطل کر دیا، اور سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کی عزت، وقار، مقام، وجود، جس کو اگر میرا رب نہ ختم کرے تو کوئی مئو کا لال جمع نہیں اسلام آباد میں جو ختم کر سکے، اس کو بحال کر دیا۔ میں معزز عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنی عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انصاف کا بول بالا ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی، قانون کا عمل درآمد کروانے کے لیے میں ہر در کھٹکھٹاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور مجھے یہ امید ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے گا۔ لیکن سی ڈی اے کے ملازمینوں، اور جاؤ نہ اس چور سے پوچھو نہ سی بی اے کے دفتر میں بیٹھا ہوا حرام خور، یہ ریٹائرڈ ٹولہ، یہ مرغی چور، یہ آٹا چور، یہ ریڑی بان چور، یہ پیداگیر ٹولہ، یہ منافقوں کا ٹولہ، یہ انتظامیہ کے ٹاؤٹ، یہ اسلام آباد کا قبضہ مافیا، اور حرام خور تم میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو اس قسم کی غلیظ حرکتیں کرتے ہو۔ جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں، میں اپنے ان معزز بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مزدور یونین کے ووٹر، سپورٹر اور چلنے والے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی ووٹ ڈالتے ہیں، آپ بھی میدان میں مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ کوئی غیرت کا تقاضا ہے کہ تم مزدوروں کے پلاٹ نہیں کروا رہے ہو، تم مزدوروں کے بچوں کی بھرتی نہیں کروا رہے ہو، تم مزدوروں کی پروموشن نہیں کروا رہے ہو، تم مزدوروں کے ایریئر بل نہیں کروا رہے ہو، تم سی ڈی اے کی تقسیم میں ملوث ہو، اس کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس، اور تم یہ غلیظ حرکتیں، یہ زنانیوں والی حرکتیں چودھری یاسین جو تم نے ساری زندگی کی ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا مقابلہ ہے فرد کمال پاشا کے بیٹے کے ساتھ،
جو تیرا کان پکڑ کے کبھی تجھے یہاں سے ڈبکی دے کے یہاں سے نکالتا تھا، یہاں سے ڈبکی دے کے یہاں سے نکالتا تھا، وہ تو جب شیر بیمار ہوا تو تیرے جیسے گدوں نے سر اٹھا دیا۔ میدان میں مقابلہ کرو نا، آؤ نا، میں کھڑا ہوں میدان میں، انشاءاللہ تعالی تیرا محاسبہ بھی کریں گے اور تجھے عبرت کا نشان بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے، 1 سال تمہارا مکمل ہو گیا، مزدوروں کے کام تو دور کی بات ہے، تیرے اپنے ٹیکے ہی پورے نہیں ہو رہے، تیری اپنی صحت ہی کہیں نہیں کھڑی ہوئی، اور مزدوروں سے منتھلیاں مانگتا ہے، غریب ملازمین سے 1000 روپے، 500 روپے، سگریٹ کی ڈبیاں، اپنے گھر کا راشن، یہ تمہاری کل اوقات ہے۔ لہذا آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹرم ریلیف دے دیا، ابھی فل ریلیف سے بھی آگے بات جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے چاہ تو 2024 میں پاشا گروپ کا CBA آ رہا ہے۔ ہم نے کل بھی سینیٹیشن کے ملازمین کے بچوں کی بھرتی بلا تفریق کروائی، جو رکی ہوئی تھی، جس پہ شبخون مارا ہوا تھا، اور چائے کی پیالی بھی ہمارے پہ حرام ہے، جبکہ چودھری یاسین تم اور تمہارے حواری ان لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے، ان کو تنگ کر رہے تھے۔ اس لیے تم یونین میں آتے ہو کہ سرکاری گاڑی استعمال کر سکو، مزدور کا چندہ استعمال کر سکو، مزدور کو تباہ و برباد کر سکو۔ تو میں یہ آرڈر CM نمبر 01/2022، CM نمبر 02/2022، نوٹس آپریشن آف impunged order dated 04/07/2022 shall remain suspended till the next date of hearing and until further notice۔ شکر الحمدللہ کہ معزز جج صاحب نے جب ہمارا کیس پڑھا تو ان کو اس میں حقیقت نظر آئی، اور تمہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ اگر کوئی غیرت ہے تو میدان میں مقابلہ کرو، امپائروں کو اور چوروں کو ساتھ ملا کے الیکشن جیتے ہو، لیکن تمہاری کارکردگی صفر ہے۔ عزت کمال پاشا کا جینا مرنا اپنے CDA کے مزدور کے ساتھ ہے۔ میں اپنے والد کے مشن کو لے کے نکلا ہوں، جس میں ہمارا مقصد ہے مزدور کی خدمت، اس کی عزت نفس کا تحفظ، اس کے بچوں کی بھرتی، اس کے پلاٹس، اس کی پروموشنز، اس ادارے کی نجکاری کو روکنا، اور سب سے بڑھ کے ایک مالی اور ایک بڑے افسر کی عزت کو برابر کھڑا کرنا۔ یہ میرا خواب ہے، اور یہ خواب انشاءاللہ تعالی میں پورا کروں گا، یہ خواب میں پورا کروں گا، اور جب تک میرے میں سانس ہے میں تم چوروں کا مقابلہ کروں گا۔ ہم پہ 12 میں بھی شب خون مارا گیا، اس وقت امان اللہ خان صاحب نے یہ کام کیا، لیکن اللہ کا کرم تھا کہ یہ وہ تنظیم ہے جس نے پینشن کروائی۔ ہمارے اوپر اب بھی شب خون مارا گیا تو اللہ کا کرم ہے کہ عدالتیں زندہ ہیں، عدالتیں انصاف دیتی ہیں، عدالتوں میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کے بعد ہماری سب سے بڑی امید ہے، اور انشاءاللہ تعالی حق سچ کا بول بالا ہوگا۔ CDA کے مزدوروں، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پاشا گروپ کا ساتھ دو، پاشا گروپ کو جوائن کرو، پاشا گروپ کو مضبوط کرو۔ میں آپ کی آواز ہوں، میں آپ کے لیے لڑنا مرنا کٹنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب بھائیوں کو، میرا مقابلہ صرف نمبر 1 سے ہوتا ہے، میں نے کبھی نمبر 2 سے مقابلہ نہیں کیا، نہ مجھے شوق ہے نمبر 2 سے مقابلہ، میں نمبر 1 سے مقابلہ کرتا ہوں۔ چودھری یاسین تم تیار ہو جاؤ، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم بھی بھگتو گے، نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاجی اتارنے کے لیے آگے بہت کچھ ہے۔ تم نے جو لوٹ مار اور ادارے کو تباہ کیا، تمہیں ہم بخشیں گے نہیں، اور یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ گیم میں کہاں پہ لے گیا ہوں، یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ اب وہ معاملات نہیں رہے ہیں، اب CDA کو تم اپنے جاگیر بنا کے نہیں چلا سکتے۔ میں بیٹھا ہوں، ابھی بھی تم بہت سے غلط کاموں کو چلا رہے ہو، اپنے ٹاؤٹوں کو لینڈ میں AD لگا رہے ہو، کسی ٹاؤٹ کو فلانی جگہ کر رہے ہو، لیکن یہ سب کچھ کنٹرول ہوگا۔ اور آخر میں دونوں ہاتھوں سے اپنے قابل احترام کیپٹن عثمان، چیئرمین CDA، جو ہمارے سر کا تاج ہے، جو اس ادارے کی شان ہے، جو اس وقت
सीडीए के मजदूर की आवाज बन चुकी है। आपको चेयरमैन साहब दोनों हाथों से सल्यूट करता हूं कि जिस तरीके से आप सीडीए में आए और आपने आते साथ ही जो पहली बात कही कि मेरा दरवाजा मजदूर के लिए खुला हुआ है, मजदूर को मुझसे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा चेयरमैन नहीं देखा सीडीए के अंदर। और जिस तरह आप सुबह सुबह मजदूरों के पास साइडों पे पहुंचते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, उनको ये बावर करवाते हैं कि आप इस इदारे से मोहब्बत करें, जिस तरीके से आपने हमें इज्जत दी जब हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि हम आपको मिलना चाहते हैं। हम सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप आपके तमाम तर इक़दामात को सराहते हैं, आपके पीछे खड़े हैं। इस चौधरी यासीन जो करंट सीबीए है, ये एक माफिया है, ये एक माफिया है। और चेयरमैन साहब, ये वो नासूर है जिसने इस इदारे को तबाह किया, इस इदारे को अदालतों में खड़ा किया, इस इदारे के अंदर तबाही और बर्बादी की है। चेयरमैन साहब, इसका जो सिर है वो कुचलना बहुत जरूरी हो चुका है। अल्लाह ताला आप सबका आमी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरा दफ्तर, मैं जब तक जिस्म में जान है आपके लिए हाजिर हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज।